الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ماہ رمضان شریف کا یہ دوسرے عشرے کا اختتام ہو رہا ہے اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے جو اپنے اختتام پر ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تیسرے عشرے کا آغاز ہوگا جسے ہم جہنم سے آزادی ہونے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان کا بہت بڑا تحفہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترتیب بھی بڑی اچھی دی، رحمت کی، مغفرت کی اور جہنم سے آزادی کی۔ گویا بندہ جب اللہ تعالیٰ رمضان شروع ہوتا ہے تو رحمتوں میں آ جاتا ہے، بندہ جب رحمتیں پا لیتا ہے تو پھر وہ مغفرت کے دروازوں میں جاتا ہے اور پھر اس پر مغفرت آ جاتی ہے، اور بندہ جب مغفرت کو پا لیتا ہے تو گویا اسے جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، یعنی تیسرے عشرے میں چلا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی خصوصیات میں ایک خصوصیت اعتکاف کی ہے، اور اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جم کر بیٹھ جانا، روک دینا۔ آج کے الفاظ میں بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دے کر بیٹھ جانا، کر لینا، قید کر لینا اللہ کی رضا کو پانے کے لیے۔ اور اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر میں آخری 5 جو تاخراتیں اس میں شب قدر کی تلاش کی جائے۔ تو اعتکاف کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندہ آخری 10 دن جب اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، تو تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور شب قدر کی تلاش کرے۔ کی جو سب سے اہم، سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ شب قدر ہے، جس کی پوری آیت پوری سورت قرآن پاک میں سورہ قدر میں نازل ہوئی ہے۔ تو اعتکاف جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی پابندی فرمایا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنی آخری وقت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان شریف کے آخری عشرے کا مسلسل پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا۔ اسی لیے سے سنت موقدہ علی الکفایہ بھی کہتے ہیں اعتکاف کو، کہ یہ سنت موقدہ کے درجے میں ہے یہ اعتکاف۔ اور اعتکاف کی جو برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو دراصل ہمارے لیے ایک روحانی ایک سیٹسفیکیشن کے لیے اعتکاف اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ بندہ جب اعتکاف کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا و مافیہات سے بالکل الگ کر کے، اپنے تمام چیزوں سے الگ ہو کر اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے وقف کر۔ اعتکاف کو مسجد کے اندر رمضان کے آخری عشرے میں ایک منظم عبادت کے طور پر کیا، یعنی ایسی عبادت کہ جس میں نماز بھی ہے، جس میں روزہ بھی ہے، جس میں مسجد میں قیام بھی ہے، اور جس میں اللہ کا ذکر و عبادات بھی ہے۔ یہ جو آداب ہیں اس کا ایک پورا ایک سلسلہ ہے۔ اعتکاف جب وہ مسجد میں کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو مسجد کا ادب آ جاتا ہے کہ اس کا احترام ضروری ہے، اور اعتکاف کے آداب میں سے یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے، مراقبے میں مشغول رکھے، اور نمازوں کا اہتمام پابندی سے کرے۔ اس کے علاوہ فضولیات اور لغویات سے بندہ گریز کرے، یعنی کہ حکم تو یہی ہے کہ کم سے کم گفتگو کرے اعتکاف کے دوران، زیادہ فضول گوئی سے پرہیز کرے۔ پروٹوکول ہونا چاہیے کہ فون کا استعمال صرف ضرورت کی حد تک ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ ہی چلے کہ صبح بھی موبائل کا استعمال ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے، اور گفتگو ہوئے ہیں فون پہ واٹس ایپ پہ گفتگو